الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 تک تفسیر ہو چکی ہے، اور اس 170ویں آیت سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ کفار بتوں کے نام پر بعض جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے، اور اس کو منسوب کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں یہ تو علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ علم اسی وقت آتا ہے کہ جب کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے بتانے والا بتائے گا، یا کوئی نبی خود ارشاد فرمائے، یا کوئی فرشتے نے آ کے تمہیں بتایا ہو، تو تم اس علم کے بلبوتے پہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ لیکن ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں، لہٰذا تم بغیر کسی علم کے ان چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی اس حرمت کو، جانوروں کے حرام قرار دینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اور 170ویں آیت میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو یہ اس کا انکار کر کے کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اس پر پھر رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد کوئی عقل نہ رکھتے ہوں اور غیر ہدایت یافتہ ہوں، اس کے باوجود ان کی پیروی کرنا یہ جہالت کی بات ہے، گمراہی ہے، اور اخروی عذاب کو مول لینے والی بات ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقلید کا انکار فرما دیا، اس کا رد فرمایا، اسے غلط قرار دیا ہے کہ جو تقلید ایسے لوگوں کی جائے جو خود ہدایت یافتہ نہ ہوں، لہٰذا اس سے مسلمانوں کی تقلید کا رد نہیں ہوتا۔ جیسے آج مسلمان کی جمہور اکثر تعداد جو ہے وہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرتی ہے، کسی ایک کی پیروی کرتی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور تقلید کا معنی یاد رکھیے گا کہ کسی کے قول کو بلا دلیل قبول کر لینا کا نام تقلید ہوتا ہے، اور یہ بلا دلیل قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس شخصیت کے علم اور فہم پر اعتماد ہوتا ہے، وہ شخصیت متقی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، اسے اللہ نے وسعت علمی دی ہے، اجتہاد کی قوت اس کو عطا فرمائی، وہ قرآن و حدیث کی جمیع معلومات اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہے، اور اس معلومات کی برکت سے وہ قرآن و حدیث سے صحیح مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ جب ہمیں کسی پر اس طرح اعتماد قائم ہو جائے تو پھر ہم اس کی ہر کہی ہوئی بات کو مان لیتے ہیں، اور ہم اس سے پھر کوئی دلیل طلب نہیں کرتے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دلیل طلب کرنا ممنوع ہے، دلیل طلب کی جا سکتی ہے۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ مسئلہ نکالا کہ مثال کے طور پہ نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کا قراءت کرنا ممنوع ہے، یہ امام اعظم کا قول ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا، تو اب قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ پوچھنا بھی حرام ہو گیا کہ جی کس دلیل سے آپ نے ثابت کیا ہے۔ دلائل معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور یہ باقاعدہ کتب میں بزرگوں نے لکھے بھی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ باقاعدہ علم مباحثہ فرماتے تھے، اور اس میں ہر دعوے پر دلیلیں پیش کی جاتی تھیں، تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ تو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے شرعی معاملات میں اس کے قول کو قبول کر لیتے ہیں، اور دلیل طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف میں صاحب علم شخصیت ہوتی ہے، ہمیں اس کے علم پر اعتماد ہوتا ہے، ہم جا کر معلوم کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مسئلہ بتا دیتے ہیں، اور ہم بغیر دلیل کے قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا، چلو جی ٹھیک ہے، وہ انہوں نے صحیح کہا ہوگا، لیکن اس کو ہم تقلید نہیں کہیں گے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصول مرتب فرمائے، ان سے پھر احکامات اخذ کیے گئے، اور یہ بتانے والا انہی احکامات کو بیان کر رہا ہے۔ تو حقیقتاً اگر ہم اس کا قول بلا دلیل قبول بھی کر رہے ہیں تو اس کا قول قبول نہیں کر رہے، بلکہ امام اعظم کا قول قبول کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کا نام، یعنی ہم اس کو امام اعظم کی تقلید کہیں گے، ان امام صاحب یا مفتی صاحب کی تقلید نہیں کہلائے گی۔ لیکن بہرحال یہ 1400 سال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد
اس زمانے میں تو صحابہ کرام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کرتے تھے، اور خود بہت زیادہ صاحب علم تھے، لہٰذا تقلید کی ضرورت پیش نہ آئی۔ پھر اس کے بعد جب تابعین کا دور آیا، اور وہ بھی اس کے آخری جب دور آیا تابعین کا، اس وقت لوگوں میں علم سے رغبت کم ہونا شروع ہوئی، اور ذہنی وسعت میں کمی آئی، علمی وسعت میں کمی آئی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ تقلید باقاعدہ ہونی چاہیے، اور پھر اس پر اجماع امت ہوا، تمام زمانے کے فقہاء نے اس پر اعتماد کیا، اور یہ سلسلہ اب چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے الحمد میں، یعنی سورہ حمد میں ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور جتنے یہ فقہائے اسلام ہیں، جتنے مقلدین گزرے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی جو اس کا آپ نے نام سنا ہو اور مشہور ہو، وہ غیر مقلد نہیں ہے، سب کے سب مقلد ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، یقیناً انعام یافتہ بندے ہیں، تبھی انہیں زمانے میں اتنی اللہ نے عزت وسعت عطا فرمائی۔ وہ زہد و تقویٰ کے پیکر تھے، اور وہ تمام کے تمام مقلد گزرے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ تقلید کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ تو اس سے یہ منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں تو اللہ نے خود وجہ بیان فرمائی کہ تم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہو جو عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو معاذ اللہ اولیاء اعظام کو اور فقہاء اعظام کو کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ بے عقل تھے، ان کو عقل و شعور حاصل نہیں تھا، وہ سچ میں، جھوٹ میں، صحیح میں، غلط میں، درست میں، نادرست میں تمیز نہیں کر سکتے تھے، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے، ایسا کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی مثال جو کافر ہوئے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال اس شخص کی مثل ہے جو پکارتا ہے انہیں جو صرف ایک پکار اور چیخ کو سنتے ہیں، یعنی چلانے کی آواز کو سنتے ہیں، پکارنے کی آواز کو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یا تو ان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ جب تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو مشرکین آپ کی باتوں کو سن کر گونگے، اندھے، بہرے ہو جاتے تھے۔ یعنی بہرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے حق کو سننے سے بہرے ہو گئے تھے، حالانکہ حقیقتاً بہرے نہیں تھے، اور حق بات کہنے سے وہ گریز کرتے تھے، تو گویا کہ وہ گونگے ہو گئے، اور وہ حق کو دیکھتے نہیں تھے، جان بوجھ کے چشم پوشی کرتے تھے، صرف نظر کرتے تھے، تو گویا کہ وہ اندھے ہیں۔ اور جب وہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو گویا کہ وہ کم عقل بھی ہیں۔ تو یہ اللہ نے تعبیر فرمایا، اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کو پکار رہا ہو کہ وہ اسے پکارے، وہ پکار خالی سن رہی ہو لیکن کچھ نہ سمجھ رہی ہو، تو مشرکین کی مثال بھی ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے ہیں تو ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور یا پھر اس سے مراد کفار کے پکارنے کی ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص ایسے کسی چیز کو پکار رہا ہو، اپنے مثلا جانور کو کوئی چرواہا پکار رہا ہے اور ایسی زبان میں پکار رہا ہے کہ جس زبان سے وہ جانور مانوس نہیں ہے، کیونکہ بعض تو ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں کہ جانور سمجھ کے فوراً قریب آ جاتا ہے، یا مطلب وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اشارے پہ چلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چرواہا کچھ ایسی زبان ان کو بولے جس کو وہ سن تو رہے ہوں، اس کے چیخنے چلانے کو سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، جانور کیا سمجھیں گے؟ تو اسی طریقے سے سمجھایا گیا کہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں اور ان کو پکار رہے ہیں، تو یہ بت بظاہر آپ کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، وہ بظاہر سن رہے ہیں، حقیقتاً تو نہیں سنتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ کچھ بھی نہیں رہے ہیں۔ جب سمجھ نہیں رہے ہیں تو لازم بات ہے کہ آپ کی فریاد کا پورا کرنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ گویا کہ کفار کا رد کرنا مقصود ہے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ہماری عطا کردہ چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں کو، واشکروا للہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔
تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اب خطاب کیا، پہلے ناس کو خطاب تھا، عام خطاب تھا، اب خاص خطاب ہے، مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ لہٰذا وہ پاکیزہ آپ کو بتایا کہ مال میں سے پاکیزہ وہ ہوگا جو حلال ہوگا، اور تمام بقیہ چیزوں میں سے پاکیزہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور ان کا کھانا باعث کراہت نہ ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی کی طرف سے اگر کوئی نعمت حاصل ہو تو ہم اس کے احسان کو تسلیم کریں، اس کا نام شکر ہوتا ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی شکر ہوتا ہے، ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ قولی شکر کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اس دینے والی کی نعمت کے دینے کا اعتراف کریں، اعتراف نعمت، اور ہم پھر اس کی حمد کریں، مدح کریں، ثنا کریں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ قولی شکر کی ایک مثال ہوتی ہے۔ اور عملی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، چاہے وہ جسمانی نعمتیں ہوں، چاہے آزادی کی نعمت ہے، چاہے وہ مال کے شکل میں نعمت اللہ نے عطا فرمائی، چاہے ماں باپ، رشتہ دار، اولاد کی شکل میں نعمتیں ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، تو یہ عملی طور پہ شکر ہوتا ہے۔ مال کو فقط اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے، جتنی جسمانی نعمتیں ہیں، مثلا آنکھیں ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، سوچنا، چکھنا، پکڑنا، چلنا، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اگر ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی شکر قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ مطلقاً رکھا، لہٰذا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم قولی شکر بھی کرو اور عملی شکر بھی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنا ہم پر واجب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، محض حرام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو جس پر بوقت ذبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور ہو، باغی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر فرما کے انہیں حرام قرار دیا، لیکن یہاں پہ حصر مقصود نہیں ہے۔ ویسے تو انما یہ ادات حصر میں سے ہے کہ یہ حصر پیدا کرتا ہے، چیزوں کو مقید کر دیتا ہے۔ جن چیزوں کا ذکر ہو اور ان کے لیے کوئی حکم بیان کیا جائے تو بظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حکم ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہاں پر حقیقتاً حصر حقیقی مراد نہیں بلکہ حصر اضافی ہے۔ حصر اضافی کا مطلب یہ کہ چند چیزوں کے ساتھ اس حکم کو مقید کیا گیا ہے، سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ لہذا ان میں اللہ نے پہلی چیز بیان فرمائی میتہ، مردار۔ مردار سے مراد وہ جانور ہے کہ جو خود طبعی طور پہ مر گیا ہو، ذبح شرعی نہ ہوا ہو، یعنی جیسے گائے بیل کا خود بخود مر جانا، ہم اسے ابھی ذبح نہیں کر پائے کہ وہ مر گیا، تو یہ مردار کہلائے گا۔ اس مردار کا کھانا مردار تم پر حرام ہے، یعنی اس کا کھانا ہم پر حرام ہے۔ لہٰذا مردار سے نفع حاصل کرنا جائز ہوتا ہے، مثلا اس کی چربی نکال کر کھانے پینے میں اگر استعمال نہ کریں تو اور دیگر کاموں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مردار کی کھال اگر نکال لی جائے تو اس کھال کو خشک کر کے جو بھی جائز طریقہ ہو جس سے اس کی رطوبت مکمل طور پہ ختم ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے، تو اس کھال کا استعمال بھی ممنوع نہیں ہوتا۔ یہاں جو مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے مراد ہے اس کا کھانا پینا۔ اور چربی بھی کبھی جو میں نے جیسے بتایا تو اس کو خارجی استعمال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مثلا کشتی وغیرہ کے اوپر جیسے چربی ملنا یا اور کسی چیز کے اندر لگانا، اس کو بھی کھانے پینے میں استعمال ممنوع ہی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مردار سے مراد خشکی کا مردار ہے، ورنہ بعض مردار یعنی خشکی کا اور مخصوص جانور، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرداروں کا استثناء فرمایا ہے۔ لہٰذا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، کہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم جب سمندر میں شکار کرتے ہیں، مثلا ہم نے مچھلی کو مارا تو یہ ذبح تو نہیں ہوتی ہے،
یعنی جال میں پکڑی اور وہ فرض کریں پکڑنے سے مر گئی، یا ہم نے کانٹا ڈالا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، کانٹے میں پھنس کے تڑپ تڑپ کے مر گئی، پھر ہم نے اس کو باہر نکالا، تو یہ ذبح تو نہیں ہے، بظاہر جو ذبح نہ ہو مردار ہے، لیکن یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر سمندر کی مچھلی خود بخود مر کے سطح آب پر آ جائے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہاں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک سمندر کا شکار و طعامہ، اور اس کا کھانا۔ اس کا کھانے سے مراد یہی ہے کہ وہ مچھلی جو کسی ناگہانی آفت سے مر گئی ہو یا جال وغیرہ میں آ کر مری ہو تو وہ جائز ہے۔ جیسے کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں ساحل سمندر کرفٹن پر کوئی جہاز آیا اور اس میں سے آئل نکلا، جس کی وجہ سے مچھلیاں ہلاک ہو گئی تھیں، تو ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے کیونکہ یہ ایک ناگہانی آفت سے ہلاک ہوئیں۔ اور جو مچھلی خود بخود سمندر میں مر کے سطح آب پر آ جائے، دریا میں اوپر سطح پر آ جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سورہ یہ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر یہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو سمندر پھینک دے یا جس جانور سے پانی منقطع ہو جائے، مثلا گڑھے میں ہے پھر پانی ایسے ایسے ختم ہوا اور وہ تڑپ تڑپ کے سے مر گیا، فرمایا اسے کھا لو، اور جو جانور خود مر کے پانی کی سطح پر آ جائے اسے مت کھاؤ۔ تو یہاں پر یہ مردار کی تفصیل ہوئی۔ والدما آگے فرمایا اور خون منع ہے، خون سے مراد ہے دم مسفوح، بہنے والا خون۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے دمن مسفوحن، وہاں پہ بھی یہ کچھ تفصیل ہے چیزوں کی، یہ چیزیں کھانا تمہارے لیے حرام ہیں، ان میں ایک ہے بہتا خون۔ تو خون سے مراد بہتا خون ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر جمع ہوا خون مخصوص شکل میں ہو، جیسے مثال کے طور پہ کلیجی اور تلی، تو یہ بالکل جائز ہے، حالانکہ یہ بھی جمع و خون ہے، نبی کریم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ لہٰذا یہ ابن ماجہ کی حدیث صفحہ نمبر 238 پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو خون حلال کر دیے گئے، ایک کلیجی اور دوسرا تلی۔ ہاں اگر خون بہتا تھا پھر وہ خون جم گیا تو وہ جمع ہوا خون کے دو تھڑا یہ جائز نہیں ہوتا، کلیجی اور تلی کی شکل میں جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بہتا خون نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ ہم گوشت کو چیرتے ہیں، تو جب گوشت چیرتا ہے تو اس کی جو گوشت کی رگیں ہوتی ہیں ان میں بھی خون ہوتا ہے، ہاتھ لگائیں گے تو خون آئے گا، یہ چونکہ بہتا خون نہیں ہے، رکا ہوا خون ہے، اس لیے یہ بھی حلال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تیسری بات جو بیان فرمائی کہ خنزیر کا گوشت، تو خنزیر نجس العین ہے، اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ اللہ نے گوشت کا تذکرہ فرمایا، ورنہ مکمل طور پہ سور سے نفع حاصل کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب باقیہ آیت کے جو حصہ ہے اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وما اہل بہ لغیر اللہ کی خاص طور پہ وضاحت کی جائے گی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔